اور پھر رسول اللہ نے تیسرا کام یہ کیا کہ اسامہ کے لشکر کو تیار کیا کہ اسامہ کا لشکر، چونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ سارے جو فتنہ پرست ہیں نا ان سب کو بھیج دو مدینہ سے باہر. وہ کل بریانی والی مثال دی تھی جو بڑی پاپولر ہوئی، آج اسی مثال کو آگے بڑھاتا ہوں. بھائی اعلان ہوا کہ مجلس کے بعد بڑی بہترین پھر بریانی ہے. لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب بس روز وعدے پہ ڈرکھا دیا، عجب کیا، غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. لیکن اب آپ سب تیار ہیں کہ مولانا جلدی مجلس ختم کریں، یہ بات ختم ہو تو ہم جا کے جو ہے وہ تھوڑا سا نیاز سیر کریں، ہم جا کے اس میں دسترخوان پہ بیٹھیں اور نیاز کھائیں. تو اچانک درمیان میں کسی نے خبر دی کہ وہ جو بریانی تھی نا اس میں کسی نے پوٹیشیم سائنائڈ پلا دی ہے. اب آپ جا کے کھا لیجیے. آئیں گے؟ نہیں، جان کا خطرہ ہے. یہ جو اسلام تھا نا بڑا خوبصورت، جو رسول اللہ نے اللہ کی شریعت کے مطابق ہمیں دیا تھا، اس پر آپ ہم سے اصرار کرتے ہیں کہ یہ والا اسلام لیجیے جو آپ چاہتے ہیں، ہم وہ کیوں نہیں لیتے وہاں سے؟ اس لیے کہ اس میں بغض علی کا پوٹیشیم سائنائڈ ملایا ہوا ہے. کیا کریں ہم؟ ہے تو بہت اچھا اسلام، لیکن اس میں آپ نے بیچ میں زہر ملایا ہوا ہے بغض علی کا. تو جو بنی امیہ والا جو اسلام ہے نا وہ اسلام نہیں ہے، وہ کفر پر اسلام کی پالش ہے. وہ کفر پر اسلام کی پالش لگا کے آپ کو دی گئی ہے. تو اس لیے ہم ہر ایک کا سنا کر سے اسلام نہیں لے سکتے. اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں اسامہ کے لشکر کے ساتھ جاؤ. تو یہاں پر ہر معاملے میں دفاع پر آنے والے انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیسے چلے جاتے؟ رسول اللہ کو چھوڑ کے، رسول اللہ کا آخری وقت تھا. تو آپ خود سوچئے گا کہ اگر ایک باپ جو ہے وہ مر رہا ہو اور اس کا بیٹا ہو، یہ ہوتا بھی ہے کہ بھائی فرض کیجئے کہ باپ کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، حیدرآباد میں، لکھنؤ میں ہے، اور فرض کی طبیعت خراب ہے اور بیٹا وہاں پر گیا ہوا اور لگ رہا ہے کہ بس یہ آخری سانسیں ہیں. تو چاہے باپ کی کہہ بھی رہا ہو کہ بھائی تم ٹھیک ہے آسٹریلیا واپس چلے جاؤ، اپنی جاب پہ چلے جاؤ، وہ کتنا بھی اصرار کرے لیکن بیٹا نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ حسرت ہی رہ جائے کہ باپ کے جنازے پہ شریک نہ ہو سکوں، فرض کیجیے اگر 1-2 دن میں انتقال ہو جائے. تو اگر اسامہ کا لشکر اسی خاطر ہے رکا ہوا مدینہ کے باہر، 10,000 کا لشکر ہے کہ بھائی پتہ نہیں ہم چلے جائیں رسول اللہ کے پیچھے انتقال ہو جائے تو رسول اللہ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ جہاں رسول اللہ کے وصال کی خبر آئے تو پورا مدینہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا رسول اللہ کے جنازے پر. مدینہ میں تو دل دھرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہاں پہ سب رسول اللہ کے جنازے، پورا جو اسامہ کا لشکر 10,000 کا وہ آگے رسول اللہ کے غسل و کفن میں، وہ سب آگے رسول اللہ کے جنازے میں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ بیٹا تو وہاں کراچی لاہور میں ہے، جہاں نہیں رہا باپ کے کہنے پر، جہاں باپ کا انتقال ہوا باپ کے جنازے پہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو اب واپس آسٹریلیا گیا بھی نہیں، باپ کے جنازے پر آیا بھی نہیں، تو کیوں وہاں موجود ہے؟ کوئی جائیداد کا چکر ہے باپ کے بعد کہ وہ کچھ دیکھنا چاہ رہا ہے، کاغذات الٹ پلٹ یہ کہ کوئی جائیداد ادھر ادھر سے غصب نہ کر لے، یا کوئی میری جو ہے وہ میں ہڑپ کر لوں سب سے زیادہ. تو آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ بعد از وفات رسول جو جنازے میں نہیں آئے تھے اور وہاں اسامہ کے لشکر میں بھی نہیں جا رہے تھے، وہ کیوں نہیں جا رہے تھے وہاں پر؟ اس لیے کہ ایک منصوبہ بنا ہوا ہے، اور اس منصوبے کو انہوں نے ظاہری طور پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، اور پھر جو امامت کا راستہ تھا وہ خلافت میں بدل گیا. اب جہاں جو خلافت میں بدلا ہے نا راستہ، اس میں بھی ایک جملہ سن لیجئے گا، پھر کہلائے خلفائے راشدین. یہ وہ ہیں جو رائٹلی گائیڈڈ کیلفس ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں تو کچھ راشد کو غیر راشد کیوں ہیں؟ بھائی مثال ہے، یعنی ایسا ہو کہ اگر میں آپ کے گھر آیا، نماز کا وقت ہوا، تو ہم نے کہا نماز پڑھنی ہے، آپ نے کہا کہ مولوی صاحب نہ ادھر نہیں، یہ ایک نماز کا مخصوص ہم نے اجرا رکھا ہوا ہے، وہاں یہ نماز پڑھنے کو پاک صاف بالکل ہے، اطمینان ہے وہاں پر، تو ہم چلے گئے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے. یہ بات تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ نے مسجد بنوائی ہے اور میں مسجد میں آیا ہوں اور ہم نے بعد میں یہ کہا کہ جناب ہم 2 رکعت تحیت مسجد کی نماز تو پڑھ لیں، نماز پڑھ لے، نہیں مولوی صاحب یہ نہیں، یہ مسجد کی پاک جگہ یہاں پر ہے. کیا کہہ لیں ہم کہیں یار مسجد میں بھی کوئی پاک ناپاک ہوتا ہے کیا؟ یار انبیاء میں تو راشد غیر راشد ہوتے نہیں ہیں، خلیفاؤں میں راشد غیر راشد کہاں سے آ گئے؟ یہ کیا بات ہے کہ کوئی راشد ہے کوئی غیر راشد ہے؟ بھائی اگر رسول اللہ کے خلیفہ ہیں تو سارے راشد ہونے چاہیے. یہاں آئیے سلسلہ، حضور نے جن خلفاء کا اعلان کیا، اولہم علی آخرہم مہدی.